ایک امریکی بڈھے کا پورٹریٹ جس کے چہرے پر جھریاں ہی جھریاں تھیں، آنکھوں میں چمک باقی تھی، نا امید کی کرن۔ بڈھوں کے یتیم خانے میں پڑا ہوا تنہا بڈھا، عنوان خوشحال معاشرہ۔ شکاگو کے محلے کی پارک کا ایک منظر جس میں ایک امریکی بھکاری کشکول لیے کھڑا تھا۔ اس کا سر اور چہرہ بالوں اور گندگی سے اٹا ہوا تھا، اور ایک ایشیائی چند سکے جیب سے نکال کر اسے عنایت کر رہا تھا، عنوان سپر پاور۔ آخر میں دو قدرتی مناظر تھے، ایک نایاگرا فال اور دوسرا امریکہ کے اوپر صاف ستھرا نیلا آسمان۔ یہ منظر کینیڈی اسپیس سینٹر سے لیا گیا تھا اور زمین اور آسمان کی وسعتوں کے درمیان ایک تعلق قائم کرتا تھا۔ یوں تو شکاگو انسٹی ٹیوٹ کے سبھی استادوں کے ساتھ فطرت کے اچھے مراسم تھے، لیکن جو استاد اسے خاص طور پر پسند آیا وہ ڈاکٹر برڈ تھا۔ وہ نسلاً جرمن تھا، دوسری جنگ عظیم کے آخری ایام میں اپنے والدین سمیت امریکہ بھاگ آیا تھا۔ اب اس کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہونے لگے تھے، لیکن اس کے چہرے پر جوانی کی سرخی موجود تھی۔ اس کی گھنی اور پھیلی ہوئی مونچھیں داڑھی کے بالوں کے ساتھ مل گئی تھیں۔ درمیان میں صرف گلابی ہونٹ نظر آتے تھے جن سے اس کی شفقت بھرے عالمانہ الفاظ جھڑتے رہتے تھے۔ فطرت اپنے اسکیچ اس کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر برڈ نے فطرت کے بنائے ہوئے اسکیچ غور سے دیکھے، موضوعات کے انتخاب کی داد دی، عنوانات کو سراہا، لیکن فنی نقطۂ نظر سے ان کے جیومیٹریکل تناسب پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ دراصل ڈاکٹر برڈ خود روایت اور روایتی قیود کا بڑا قائل تھا، جبکہ فطرت لاابالی طبیعت رکھتا تھا اور موضوع اور جذبات کو سکہ بند قوانین پر فوقیت دیتا تھا۔ جذبات کیوٹک ہوتے ہیں، لیکن آرٹ کیوٹک نہیں ہوتا۔ آرٹ دراصل الجھے ہوئے، بکھرے ہوئے اور کسی حد تک گڈمڈ جذبات کو ایک نظم دیتا ہے، ایک ترتیب دیتا ہے، ایک حسن دیتا ہے۔ اس نظم اور ترتیب کے بغیر ابلاغ ممکن نہیں ہوتا۔ فطرت کا اصرار تھا کہ عظیم آرٹ میں کسی نہ کسی طور پر ابہام کا پہلو ضرور ہوتا ہے۔ یہ ابلاغ کی خاطر اپنے آپ کو عام قاری یا ناظر کی سطح پر نہیں لاتا۔ آرٹسٹ کا کام یہ ہے کہ وہ کسی صورتحال کو اپنے جذبات کی آنچ دے کر صفحہ کرتاس یا کینوس پر منتقل کر دے، پورے خلوص اور ایمانداری کے ساتھ، اور ابلاغ یا عدم ابلاغ کے متعلق بالکل نہ سوچے۔ یہ بحث خاصی دیر تک جاری رہی۔ آخر بحث کو سمیٹنے کے بعد پروفیسر برڈ نے ایک نیا موضوع چھیڑ دیا۔ اس نے کہا، فطرت، مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے دلی مسرت ہوتی ہے کہ ہمیں ایک عرصے بعد تم جیسا ذہین اور قابل آرٹسٹ ملا ہے۔ ہم تمہاری صلاحیتوں کے معترف ہیں۔ مجھے ہی نہیں، میرے تمام رفقائے کار کو تمہارے اندر ایک عظیم فنکار نظر آ رہا ہے، ایک ایسا فنکار جس کے اندر تخلیقی بھٹی بڑی شدت کے ساتھ بھڑک رہی ہے۔ شکریہ سر، بہت بہت شکریہ۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ تمہارے ملک کی بنیاد اسلام پر ہے اور اسلام آرٹ کے خلاف ہے، خاص کر صورت گری کے خلاف۔ مجھے ڈر ہے کہ تم ایسی محبوس معاشرے میں
اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لا سکو گے۔ اس لیے ہماری پیشکش یہ ہے کہ اگر تم یہاں رہنا چاہو، یعنی مستقل طور پر امریکہ کو اپنا گھر بنانا چاہو اور اس کی کھلی فضاؤں میں اپنی فنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا چاہو تو بڑی خوشی سے یہاں ٹھہر سکتے ہو۔ حسب معمول فطرت کا پہلا رد عمل تو غم و غصے کا تھا، لیکن اسے خیال آیا کہ اس کا مخاطب ہندوستانی طالب علم شرما نہیں بلکہ امریکی استاد ڈاکٹر برڈ ہے، چنانچہ وہ غصہ پی گیا۔ اس نے پورے ضبط تحمل سے کام لیا اور کہا، سر، اس پیشکش کا شکریہ، لیکن میری کمٹمنٹ پاکستان اور صرف پاکستان سے ہے۔ میں پاکستان کے بغیر اپنے آپ کو پہچان ہی نہیں سکتا۔ میری شناخت کا واحد حوالہ میرا ملک ہے اور میں اسی کی سرزمین پر اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لاؤں گا۔ وہاں میری تخلیق پر کوئی پابندی نہیں۔ آپ نے غلط سنا ہے، ڈاکٹر برڈ نے کہا، جیسے تمہاری مرضی۔ بہرحال ہماری پیشکش اپنی جگہ قائم ہے اور قائم رہے گی۔ گڈ لک۔ فطرت جب امریکہ سے روانہ ہونے لگا تو اس کے پاس سالانہ وظیفے سے خاصی رقم بچ گئی تھی۔ وہ چاہتا تو اس رقم سے گھریلو استعمال کی کئی چیزیں خرید سکتا تھا، لیکن اس نے یہ رقم آڑے وقت کے لیے سنبھال کر رکھ لی۔ صرف سیل سے ذاتی استعمال کے کچھ کپڑے خریدے، آرٹ کی چند کتابیں لیں اور کچھ رقم یورپ میں آرٹ گیلریاں دیکھنے اور سعودی عرب میں عمرہ کرنے کے لیے علیحدہ رکھ لی۔ یورپ اور سعودی عرب کے سفر کے لیے اسے اضافی ٹکٹ خریدنے کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ واپسی ٹکٹ میں ہی اس کی گنجائش تھی۔ صرف اوپر کا خرچہ اسے برداشت کرنا تھا، جس کے لیے اس کے پاس وسائل موجود تھے۔ اس نے سوچا کہ اگر ذکیہ گھر ہوتی تو اس کے لیے یقیناً تحفے تحائف لے جاتا، لیکن اجڑے گھر میں وہ کیا لے جائے، کس کے لیے لے جائے؟ بوڑھی ماں تو صندوق میں پڑے ہوئے کپڑے بھی نہیں پہنتی، امریکہ کی شالیں یا جرابیں کیا پہنے گی؟ کاش ذکیہ زندہ ہوتی تو اسے وہ سرپرائز دیتا۔ انہی خیالوں میں گم وہ امریکہ سے روانہ ہو گیا۔ یورپ میں ایک ہفتے کے قیام کے دوران فطرت جو آرٹ گیلریاں دیکھ سکا، ان میں سے لندن کی نیشنل آرٹ گیلری اور پیرس کی دی لور خاص طور پر پسند آئیں۔ اس نے یورپ کی سیر کرتے ہوئے پہلی مرتبہ ایمل نولڈے کا ووڈ بلاک پرنٹ، پروفٹ منچ کی ایچنگ، کیتھوگراف اور پکاسو کے چند شاہکار دیکھے، جن کے متعلق اس نے سن تو بہت رکھا تھا، لیکن انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی حسرت ہی تھی۔ پیرس کی دی لور گیلری میں اس کی ملاقات ایک دبلی پتلی لڑکی مس گریس سے ہوئی، جو واقعی گریسفل تھی۔ اس نے بند گلے کا لائٹ براؤن سویٹر پہنا ہوا تھا اور سگریٹ ہولڈر میں سگریٹ لگا کر پی رہی تھی۔ جب فطرت نے شکاگو انسٹیٹیوٹ کا ذکر کیا اور ڈاکٹر برڈ کا تعارفی خط دکھایا تو وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ اس نے نہ صرف گیلری دکھانے میں بہت دلچسپی لی، بلکہ اوقات کار کے بعد اپنی گاڑی میں فطرت کو پیرس کی سیر کرائی، رات کا کھانا کھلایا اور پھر آئیے کم اگین کی مسکراہٹ بھری دعوت کے ساتھ اسے رخصت کیا۔ مس گریس کے حسن نقش اور حسن سلوک کا سحر ایک عرصے تک فطرت پر طاری رہا۔
یورپ کی سیاحت کے دوران فطرت وہ جگہیں دیکھنے بھی گیا جن کا ذکر اس نے مختلف آرٹسٹوں کے حوالے سے کتابوں میں پڑھا تھا۔ مثلاً وہ ایمبر اسٹیڈم میں وان گاہ فاؤنڈیشن دیکھنے گیا اور وہاں 24 گھنٹے صرف کیے، کیونکہ اس نے اس فنکار کی زندگی پر مبنی کتاب لسٹ فار لائف پڑھ رکھی تھی اور اس کی جد و جہد سے بہت متاثر ہوا تھا۔ اس کے علاوہ وہ دی ہیگ، وونڈل پارک، ایٹن اور نیونین دیکھنے گیا اور اپنی ڈائری میں ان جگہوں کے رف پینسل اسکیچ بنا لایا۔ یہ وہ مقامات تھے جہاں سیزین، گوگین، وان گوگ، گویان اور دوسرے آرٹسٹ کام کرتے رہے تھے۔ ان جگہوں کے ساتھ فطرت کا جذباتی تعلق قائم ہو چکا تھا اور اس جذبے کی تسکین کے لیے ان جگہوں میں پھرتا رہا۔ اس دوران فطرت کے دل میں رہ رہ کر یہ تمنا سر اٹھاتی رہی کہ جو کچھ یہ لوگ اپنے ملک کے لیے کر گئے ہیں، کاش اس کا کچھ حصہ وہ اپنے ملک پاکستان کے لیے کر سکے۔ اگر وہ اپنے برش کے ذریعے بیرون ملک پاکستان کا نام بلند کر سکے تو وہ سمجھے گا کہ اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ یہ تمنا بار بار اس کے نہاں خانہ دل میں تڑپتی رہی، لیکن زبان پر کبھی نہ آئی۔ وہ بڑے بول کی جگہ بڑے کام پر یقین رکھتا تھا۔ یورپ سے نکل کر وہ عمرہ کرنے کے لیے سعودی عرب پہنچا تو اس نے زندگی کا بالکل ہی نرالا ڈھب دیکھا۔ جن ممالک میں وہ 1 سال گزار کر آیا تھا، وہاں رفتار زندگی بہت تیز تھی، ہر ایک منٹ کی قدر تھی، ہر شخص مصروف کار تھا، ہر کارخانہ عروج پر تھا، ہر دفتر میں گہما گہمی تھی۔ یہاں جدہ میں آ کر اسے محسوس ہوا کہ شاید زندگی کی گاڑی کے چاروں پہیے پنکچر ہو چکے ہیں اور ان سے تیل پھوٹ رہا ہے۔ ہر کوئی آرام، تساہل اور بیکاری کا شکار ہے۔ کچھ لوگ ہلتے جلتے نظر آتے ہیں، لیکن مرضی سے۔ ان کے پیچھے وقت کا دباؤ نہیں ہے، کام کا پریشر نہیں ہے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ زندگی کے رحم و کرم پر نہیں، زندگی ان کے رحم و کرم پر ہے۔ وہ باوضو ہو کر پہلی بار حرم شریف کے دروازے پر پہنچا تو خانہ کعبہ کی جھلک دیکھ کر اس کا دل دہل گیا۔ خوشی اور خوف کے ملے جلے جذبات۔ اس نے چکور عمارت پر کالے غلاف کی تصویر کئی بار کتابوں میں دیکھی تھی، لیکن اسے اس بات کا قطعاً اندازہ نہ تھا کہ بظاہر بے جان پتھروں کا یہ ڈھانچہ پہلی نظر پڑتے ہی انسانی قلب و ذہن میں کتنی ہلچل مچا سکتا ہے۔ وہ ساری دعائیں اور آداب بھول گیا، ورباب العزیز سے داخل ہوتے ہی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ ریز ہو گیا۔ اس نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی، سجدے میں گر کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آنسو پونچھتا ہوا اٹھا، پسیجے دل اور بھاری قدموں کے ساتھ حجرہ اسود کے پاس گیا، بوسہ دیا اور طواف کعبہ شروع کر دیا۔ طواف کعبہ کے بعد اس نے مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کیے، پھر سعی کے 7 چکر پورے کیے اور واپس آ کر حطیم میں بیٹھ گیا، جو کعبہ کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ وہ سکون و امان کی اس جگہ پر بیٹھ کر خانہ کعبہ کو دیکھتا رہا اور تعمیر کعبہ کے تاریخی مراحل کو ذہن میں دہراتا رہا۔
وہیں اس نے فرض نماز ادا کی، پھر نوافل پڑھے، اور جب اس کا دل اس تجربے سے پوری طرح پسیج گیا تو اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنی نظر کعبہ پر مرکوز کرتے ہوئے دعا کی، اے رب عظیم، میرے وطن پاکستان کو استحکام و دوام بخش،